میری شادی میری ماں نے اپنی مرضی سے کروائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی مرضی کی لائی ہوئی بہو سے راضی نہ تھی۔ میں اکثر امی جان کی اور عائشہ کی لڑائی پر یہ سوچتا رہتا تھا کہ اگر میں اپنی مرضی سے شادی کرتا اور اپنی پسند کی بیوی لے کر آتا تو میری ماں اس کے ساتھ کیا کرتی؟ میری تو زندگی عذاب بن جاتی۔ اگر میں اپنی مرضی سے شادی کرتا، لیکن کمی تو اب بھی نہیں تھی۔ میری ماں کی پسند کی بہت ہی، اس سب کے باوجود بھی وہ ہر وقت لڑائی جھگڑے میں مصروف رہتی تھی۔ عائشہ اور کوئی نہیں بلکہ میری امی جان کی وہ بھانجی تھی۔ جب میں نے اپنی ایک محلے کی لڑکی مریم سے بے حد محبت کی تھی، میں نے اس کے ساتھ جینے کی اور مرنے کی قسمیں بھی کھائیں اور اس سے وعدے بھی لیے تھے، لیکن میری ماں نے اپنی بہن کو زبان دے رکھی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ عائشہ کو ہمیشہ کے لیے اس گھر میں بہو بنا کر لے آئیں۔ میرا اور کوئی بھائی بھی نہ تھا جو عائشہ سے شادی کر لیتا اور میری جان چھوٹ جاتی۔ جب میری ماں نے مجھے ایک ایسی قسم دی جس قسم نے نہ صرف مجھے مریم سے جدا کر دیا بلکہ میں ان کی بات ماننے کے لیے مجبور ہو گیا۔ جب میری ماں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں میرے دودھ کی قسم، اگر تم نے مریم کے ساتھ شادی کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے اور اپنی ماں سے بھی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤ گے، تمہاری بہن کو بھی میں زہر دے دوں گی اور اس کے بعد تم اپنی شادی اکیلے کرنا اور خوشیاں منانا، کیونکہ ہم اس لڑکے کے ساتھ اب ہمارا رشتہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تمہارے جوڑ کی نہیں ہے، ہم کہاں اور وہ کہاں ہے، خود کو دیکھو اور اس کو دیکھو، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، یہاں تک کہ کئی بار وہ ہمارے گھر میں بھی کام کاج کر چکی ہے، پھر میں اسی کی بیٹی اپنے گھر میں بہو بنا کر لے آؤں؟ یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس عائشہ تمہارے لیے جوڑ ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی عائشہ کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے خدا تعالیٰ نے صرف اور صرف اس کو میرے بیٹے کے لیے بنایا ہو۔ نہ جانے تمہیں اس مریم میں ایسا کیا نظر آتا ہے جس کی وجہ سے تم ہر وقت اس سے شادی کرنے کی ضد کرتے رہتے ہو۔ یقین مانو وہ لڑکی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، مجھے تو وہ شروع سے ہی اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن جب سے تم نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ لڑکی میرے لیے مزید مصیبت بن چکی ہے۔ کبھی کبھی جب میں تمہارے اور مریم کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں ایک گہری سوچ میں چلی جاتی ہوں، اور پھر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ ضرور مریم نے تمہیں اپنی جھوٹی محبت میں ورغلایا ہے۔ وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف تمہاری جائیداد کے حصول کی خاطر کر رہی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ تم بہت ہی امیر ہو اور وہ بھی امیر ہونا چاہتی ہے۔ وہ امیر ہونے کے بہت ہی چھوٹے راستے ڈھونڈ رہی ہے اور تم بھی اس کے راستے میں آئے تو اس لیے اس نے تمہیں اپنانا چاہا۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں، مریم سے شادی کے خواب دیکھنے چھوڑ دو۔ جیسے میری ماں نے یہ سب کچھ مریم کے بارے میں کہا تو میں حیران رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ماں دوسروں کے بارے میں اس قدر سخت ہو سکتی ہے اور مریم کو غریب ہونے پر وہ ٹھکرا رہی ہے۔ حالانکہ عائشہ جو کہ میری خالہ جان کی بیٹی تھی، وہ لوگ بھی کوئی اتنے زیادہ امیر نہ تھے، ہم سے کچھ کم تھے، لیکن مریم کی حیثیت ہم سے بہت کم تھی، لیکن مجھے اس سے محبت اس کی حیثیت کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی۔
بلکہ مجھے تو اس سے محبت اس کی نیک دلی اور سیرت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ حالانکہ مریم نے مجھے اظہار محبت نہیں کیا تھا، میں نے ہی اس سے محبت کرنے میں پہل کی تھی۔ در حقیقت جب بھی میں کام کے لیے آتا جاتا تھا تو وہ مجھے گلی میں کسی کام کے ذریعے نظر آتی تھی، ڈری ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتی تھی۔ اس کا یہی انداز مجھے بہت پسند تھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنی ماں کو اس سے شادی کرنے کا جب بتایا تو میری ماں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے زبردستی میری شادی عائشہ کے ساتھ کروا دی۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی اب ان کو عائشہ سے بہت زیادہ مسئلہ ہو چکا تھا، کیونکہ عائشہ ان کی امیدوں کے مطابق نہ اتری تھی، اور میری ماں چاہتی تھی کہ اب میں عائشہ کو بھی چھوڑ دوں۔ میری بہن اور میری ماں دونوں نے میرے گھر کو برباد کرنے کے بارے میں پورا سوچ لیا تھا، لیکن مجھے اس چیز کا اندازہ نہ تھا۔ اندازہ تو مجھے تب ہوا جب میں پوری طرح سے برباد ہو چکا تھا، میرے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا، اور ان لوگوں نے انا کی خاطر نہ صرف میری زندگی برباد کی تھی بلکہ انہوں نے اپنی زندگی بھی برباد کر لی۔ میری بہن جو کہ عائشہ سے بے حد نفرت کرتی تھی، نفرت میں آ کر نہ صرف اس نے عائشہ کا گھر برباد کر دیا بلکہ اس کے ساتھ اپنی زندگی بھی برباد کر بیٹھی، کیونکہ وہ بھول چکی تھی کہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ایک دن اس کو بھی اس سب کا حساب دینا ہوگا۔ لیکن ہم سب کو تب احساس ہوا جب وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ ہماری وجہ سے عائشہ نے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں اور اس کو اس کے بھائیوں نے گھر رکھنے سے انکار کر دیا۔ ماں کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئی تھی اور ہم نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک کے بعد ایک دھوکہ عائشہ کو ملا اور میں اس سب کا قصوروار اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ مریم کو جو میری وجہ سے بدنامی ملی، پورا محلہ ان کو ذلیل و رسوا کرنے لگا، اس کا ذمہ دار بھی میں تھا، اور جو ناانصافی عائشہ کے ساتھ ہوئی وہ بھی در حقیقت میرے ہاتھوں سے ہی ہوئی تھی۔ اگر اس دن جس دن میری ماں نے اور میری بہن نے مجھے عائشہ کو طلاق دینے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں کبھی بھی عائشہ کو طلاق نہ دیتا۔ شاید اس وقت بھی وقت میرے ہاتھوں میں تھا، میں اپنی ماں اور بہن کو صاف انکار کر دیتا اور عائشہ کو چن لیتا، تو پھر بھی میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ لیکن میں بھی مجبور تھا، اپنی ماں کو کیسے پیچھے ہٹا سکتا تھا؟ اسی طرح ایک کے بعد ایک غلطیاں مجھ سے ہوتی رہیں، اور پر جب مجھے ان تمام لوگوں کی ضرورت ہوئی تو میرے پاس کوئی سہارا بننے کے لیے نہ تھا۔ زندگی کے آخری لمحات میں نے تنہائی میں گزار دیے۔ در حقیقت جب ایک دن میں شام کو گھر واپس آیا تو میری بہن اور عائشہ آپس میں لڑائی کر رہی تھیں۔ ان دونوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ میں گھر میں آ چکا ہوں۔ میں خاموشی سے اندر گیا اور ان دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا۔ میری بہن بار بار میری بیوی عائشہ سے کہہ رہی تھی کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ اس گھر کی بہو بنو۔ اگر میری ماں خالہ جان کو تمہارے لیے انکار کر دیتی تو تب تمہارا کیا ہوتا؟ تم سے تو کوئی بھی شادی کرنے کے لیے راضی نہ تھا۔ میرا بھائی خود تم سے شادی کے لیے راضی نہ تھا۔ میں نے اور امی جان نے اس کو زبردستی منایا اور وہ شادی پر مجبور ہو گیا۔ وہ تو کسی اور لڑکی کے عشق میں پاگل تھا اور اب بھی اسی سے محبت کرتا ہے۔ ہم جب بھی چاہیں تمہیں اس گھر سے رخصت کر سکتے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنے آپ کو اس گھر کے طور طریقے میں ڈھال دو
کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہارا گھر برباد ہو، اور میری ماں جو تم سے بے حد محبت کرتی ہیں وہ بھی اب تمہارے خلاف ہو چکی ہیں۔ تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے تم اپنا گھر خراب کر دو گی۔ جب یہ ساری باتیں میری بیوی سے میری بہن کہہ رہی تھی تو میری بیوی عائشہ بالکل خاموش ہو کر اس کی یہ باتیں سنے جا رہی تھی۔ میں بھی توجہ سے ان دونوں کی اس گفتگو کو سن رہا تھا، لیکن اس سب میں عائشہ بالکل خاموش تھی۔ حالانکہ عائشہ در حقیقت ایک بہت ہی تیز اور چالاک لڑکی تھی، لیکن وہ ان کے سامنے بہت زیادہ خاموش تھی، اور میں جان چکا تھا وہ اپنا گھر بچانا چاہتی ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی چیز پر کمپرومائز نہ کیا تھا، تو آج وہ کیوں ان لوگوں کے سامنے خاموش ہے؟ اس سب کے پیچھے مجھے صرف ایک ہی وجہ نظر آئی کہ عائشہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور اپنا گھر بچانا چاہتی ہے، اس لیے وہ میری ماں اور میری بہن کی تمام باتیں خاموش ہو کر سنتے ہیں۔ در حقیقت میری ماں اور میری بہن کو اب یہ مسئلہ ہو چکا تھا کہ وہ چاہتی تھی میں عائشہ کو ان سے زیادہ اہمیت نہ دوں۔ میں نے عائشہ سے جب شادی کی تو میں اپنے تمام معاملات خدا پر چھوڑ چکا تھا۔ میں نے خدا تعالی سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں عائشہ کے تمام حقوق کو پورے کروں گا۔ بے شک مری میری محبت تھی، وہ نہیں ملی تو اس کی سزا ہم عائشہ کو ہرگز نہیں دے سکتے، اور اب میں عائشہ کو اتنی ہی اہمیت دیتا تھا جتنی وہ اہمیت کی حقدار تھی۔ اس لیے میں جو بھی کام کرتا عائشہ سے پوچھ کر کرتا، اس کو بتاتا، اور اس کی مرضی ہر کام میں شامل ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ میں اگر کہیں باہر جاتا تو اس سے پوچھ کر جاتا تھا، اس کو بتا کر جاتا تھا، یا پھر ہم دونوں ساتھ میں جاتے تھے۔ یہ سب میری ماں اور میری بہن سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میرے شک سے پہلے یہ ساری ذمہ داریاں میری ماں اور بہن کی تھی۔ میں ہر چیز ان کی مرضی سے کرتا تھا، یہاں تک کہ گھر کا سودا بھی میں ان کی مرضی سے لاتا تھا۔ لیکن اب جب کہ عائشہ اس گھر میں آ چکی تھی تو میں اسی سے بات کرتا اور اسی سے ساری چیزیں پوچھ لیتا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ میں اپنی امی اور بہن سے بات چیت نہ کرتا، بلکہ ان کو بھی ان کے حق کا پورا وقت دیتا، ان کو بھی برابر کی اہمیت دیتا تھا۔ لیکن اب چونکہ میری بیوی آ چکی تھی تو ان کو وقت کی تھوڑی بہت کمی محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے وہ دونوں چاہتی تھی کہ عائشہ کو اس گھر سے رخصت کرتی۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں سوچتی تھی، مجھے اس بات کا علم نہ تھا، لیکن میں یہ جان چکا تھا کہ میری ماں اور میری بہن عائشہ کے خلاف ہو چکی ہیں۔ اسی طرح زندگی گزرتی گئی، ہر روز ان کی لڑائی جھگڑے میں تنگ آ گیا تھا۔ کبھی میری ماں کی قصور ہوتی، کبھی میری بہن کی قصور ہوتی، تو کبھی عائشہ کی قصور ہوتی تھی۔ میں ان کو کئی بار سمجھا چکا تھا، کہہ چکا تھا کہ تم تینوں نے اسی گھر میں رہنا ہے، تم تینوں کا یہ برابر کا گھر ہے، تو پھر کس چیز کی لڑائی ہے؟ کام کاج کے لیے نوکر گھر میں آتے ہیں تو پھر آپ لوگ کیوں عائشہ سے کام کاج کرواتے ہیں؟ بس جیسے میں نے عائشہ کی ہمدردی میں یہ بات کی تو میری ماں اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی کی حمایت کرتے ہو۔ میں یہ سب سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اپنی بہن اور اپنی ماں کو پیچھے ہٹا کر اپنی بیوی کو اہمیت دو گے۔ تم بھول چکے ہو کہ یہ ہماری مرضی سے اس گھر میں آئی ہے، اور تم اب اس کو
اپنی ماں بہن کے اوپر ترجیح دے رہے ہو۔ یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ میں نے اپنی ماں کے قریب جاتے ہوئے کہا کہ امی جان، آپ کو غلط محسوس ہو رہا ہے۔ میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ جب گھر میں نوکر کام کرنے کے لیے موجود ہیں تو آپ عائشہ کو کام کرنے کے لیے کیوں مجبور کرتے ہیں اور کیوں اس پر ظلم و ستم کرتے ہیں، حالانکہ وہ میری بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی بہو اور آپ کی بھانجی بھی ہیں۔ شاید آپ بھول گئی ہیں یہ شادی بھی آپ کی مرضی سے ہوئی تھی۔ تب میری ماں نے کہا کہ میں یہ سب جان چکی ہوں۔ میں جان چکی ہوں کہ عائشہ سے شادی کرنا میری عید کتنی بڑی غلطی تھی۔ میں اس کو اپنی بھانجی سمجھتی تھی اور بیٹی سمجھ کر اس گھر میں اسے اپنی بہو بنا کر بھی لائی، لیکن اس نے تو مجھے دن کے تارے دکھا دیے۔ یہ تو مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ بیٹا، یہ میری ذرا بھی عزت نہیں کرتی، بات بات پہ مجھے ذلیل و رسوا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ دونوں اس گھر سے چلی جائیں۔ تمہاری بہن کے خلاف ہو چکی ہے۔ اس نے تمہاری بہن کو دھمکی دی ہے کہ وہ جلد ہی اس کی بہت ہی بڑی جگہ شادی کرا دے گی تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے۔ اب تم بتاؤ، یہ ہم سے پورا دن ایسی باتیں کرتی ہے اور رات کو تمہارے سامنے اچھی بننے کی کوشش کرتی ہے، تو ہم کس طرح اس کی وہ باتیں بھول جائیں اور تمہارے سامنے اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں؟ ہم تھک چکے ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں میں اس بارے میں بتاؤں، لیکن اب تمہاری بیوی عائشہ نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں۔ جیسے ہی میری ماں نے یہ الفاظ کہے تو میں چونک گیا۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں عائشہ کو جتنا معصوم سمجھتا تھا، عائشہ اتنی زیادہ تیز نکلی۔ نہ جانے یہ سب کچھ عائشہ کیوں کر رہی تھی۔ پہلے تو مجھے میری ماں کی بات پر یقین نہ آیا، لیکن عائشہ نے اپنی صفائی کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا۔ میں اس سے پوچھتا اور کہا کہ عائشہ، کیا واقعی تم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو عائشہ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ نہ تو اس نے اس جرم کا اقرار کیا اور نہ ہی اس جرم سے انکار کیا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ اس نے خاموشی کو بہتر سمجھا اور وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کو دیکھتا رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عائشہ جھوٹ بول رہی ہے یا پھر میری ماں کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں ایک عجیب دلدل میں پھنس چکا تھا اور اسی دلدل میں پھنسنے کے دوران مجھ سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے میں پورا کا پورا زمین میں دھنس گیا، لیکن اس چیز کا احساس مجھے اس وقت تو نہ ہوا۔ بعد میں جب ہوا تو میرے پاس کچھ بھی باقی نہ تھا۔ خیر، یہ بہت بعد کی بات ہے۔ ابھی تو میری زندگی بہت ہی مشکلوں میں گزر رہی تھی۔ روز میری ماں کا اور عائشہ کا جھگڑا آپس میں ہوتا تھا۔ ایک دن جب میں اس لڑائی سے اچھی خاصی طرح سے تنگ آ گیا تو میں نے عائشہ کو کہا کہ تم کچھ دنوں کے لیے اپنی امی جان کے گھر پر چلی جاؤ۔ ایک ہفتے بعد میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ میری ماں کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ شاید ان کو تمہاری کمی محسوس ہو اور معاملہ صحیح ہو جائے، یا پھر اگر تمہاری غلطی ہے تو تمہیں بھی سبق مل جائے گا۔ عائشہ اس پر بھی خاموش۔ وہ ہر وقت خاموش ہوتی تھی۔ آج تک اس نے مجھے میری ماں کے خلاف کوئی بات نہ کی تھی اور نہ ہی میری بہن کے خلاف اس نے مجھے بھڑکایا تھا، لیکن امی جان اور میری بہن ہر وقت مجھے یہی کہتی رہتی تھی
کہ تم عائشہ کی باتوں میں آ چکے ہو، وہ تمہیں ہمارے خلاف کرتی رہتی ہے۔ حالانکہ میں حقیقت جانتا تھا، اگر میں ان کو کہتا کہ عائشہ نے مجھے کچھ نہیں کہا، وہ تو مجھے آپ لوگوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتی، تو اس پر بھی میری ماں اور بہن ناراض ہو جاتی تھی اور کہتی تھی تم اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تم اپنی بیوی کی حقیقت ہم لوگوں کو نہ بتاؤ، لیکن ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ پھر میں خاموش ہو جاتا۔ میری ماں کی باتیں اس قدر عجیب و غریب ہوتی تھیں کہ میں لاجواب ہو جاتا تھا۔ خیر اسی طرح زندگی گزرتی رہی، کبھی ماں راضی اور کبھی بیوی ناراض، تو کبھی بیوی راضی اور ماں ناراض۔ لیکن اس سب میں ایک بہت ہی اہم بات جو میں نے نوٹ کی، وہ عائشہ کی خاموشی تھی۔ نہ جانے عائشہ کے دماغ میں ایسے کون سی بات تھی جس کی وجہ سے تو وہ ہر وقت خاموش رہتی تھی۔ اس کی خاموشی کے پیچھے کیا گناہوں کا اقرار تھا جو کہ وہ کر چکی تھی، یا پھر اس کی خاموشی ناراضگی کی وجہ تھی، یا پھر جو الزامات اس کی خالہ نے اس پر لگائے تھے ان کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خاموش ہو چکی تھی، اور میری ماں اور بہن کی حقیقت مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا، اب تو عائشہ بھی اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی۔ پورا ایک ہفتہ میں یہی سوچتا رہا، نہ جانے کس کی غلطیاں۔ خیر جب ایک ہفتہ مجھے گزر گیا تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان چلیں، خالہ کے گھر عائشہ کو لینے کے لیے چلتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں ایک ہفتے بعد اس کو لینے کے لیے آؤں گا، لیکن میری ماں نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ اس کو اب عائشہ کی ضرورت نہیں، وہ میری مریم کے ساتھ شادی کرا دے گی، لیکن اس سے پہلے مجھے عائشہ کو طلاق دینی ہوگی۔ جیسے میری ماں نے یہ سب کچھ کہا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ماں اپنی بھانجی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ لے سکتی ہیں، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی جان آپ ہوش میں تو ہیں، یہ سب کچھ اب آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا، میں پہلے ہی مریم کی زندگی کو برباد کر چکا ہوں۔ اس کی ماں جو مجھے بددعائیں دیتی تھی، ان کا بوجھ ابھی تک مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں ایک اور ماں کو تڑپاؤں، اس کی بددعائیں لوں، عائشہ کو بے گناہ ہونے کے باوجود اس سزا میں ڈالوں۔ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے تب آپ سے کہا تھا آپ میری شادی مریم سے کروا دیں، لیکن آپ نے نہیں کروائی تھی۔ اب میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میری ماں خاموش ہو گئی، میں بھی خاموش ہو گئی، اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن ان کی یہ بات میرے دل و دماغ میں بیٹھ چکی تھی۔ نہ جانے میری امی ایسا کیوں کر رہی تھی، آخر اس سب کے پیچھے کیا راز تھا؟ وہ عائشہ سے اس قدر تنگ کیوں ہو گئی کہ انہوں نے عائشہ کو گھر سے نکالنے کے بارے میں سوچ لیا؟ زندگی اس قدر تنگ ہو جائے گی، نہ جانے یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا۔ میں جو بھی کرتا تھا کام اس کے برعکس ہوتا تھا۔ آج رات جب میں اکیلا اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو ایک دم سے مجھے مریم کا خیال آنے لگا، کیونکہ اس کی زندگی بھی میری وجہ سے برباد ہوئی تھی۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میری ماں نے مریم کو پورے محلے کے سامنے ذلیل و رسوا کیا تھا۔
نہ صرف انہوں نے اس کی بے عزتی کی بلکہ اس کی ماں کو بلا کر کہا کہ اپنی بیٹی کو سنبھالو، تمہاری بیٹی میرے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہیں اور اس کو اپنی جھوٹی محبت میں ورغلا رہی ہے۔ تمہاری بیٹی جوان ہو چکی ہے، تم اس چیز کی ذرا شرم نہیں ہے، اس کو تم نے کھلے عام چھوڑ رکھا ہے، کئی لڑکے اس سے متاثر ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ میرا بیٹا جو کہ بالکل سادہ اور شریف ہے وہ بھی تمہاری بیٹی سے شادی کا خواہش مند ہے۔ نہ جانے تمہاری بیٹی میں ایسا کون سا جادو ہے، ایسی کون سی کشش ہے جو جوان مردوں کو اس کی طرف کھینچتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری ماں نے اور کئی غیر مناسب الفاظ مریم کے لیے استعمال کیے تھے۔ اس کی ماں اور وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کی ماں نے میری ماں کے آگے ہاتھ جوڑے اور انہیں کہا کہ خدا کا واسطہ ہے یہیں پر بس کر دیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ اگر تم نے کوئی اور ایسے الفاظ میری بیٹی کے بارے میں آپ لوگوں نے استعمال کیے تو میرا کلیجہ جو ہے پھٹ جائے گا، میں جیتے جی مر جاؤں گی، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ تب وہ اپنی بیٹی کو گھسیٹتے ہوئے گھر لے گئے اور اس کی ماں نے اس کا باہر آنا جانا بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے مریم کو ایک بار بھی نہیں دیکھا اور وہ ابھی تک گھر میں بیٹھی ہے، اس کا کہیں رشتہ بھی نہیں ہوا۔ جو بھی اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں ہمارے محلے والے، بلکہ سب سے پہلے میری ماں اٹھتی ہے اور ان لوگوں کو مریم کی حقیقت بتا دیتی ہے، حالانکہ اس سب میں مریم کا کوئی قصور نہ تھا، ساری غلطی میری تھی۔ اگر میں نے اپنی ماں سے مریم کے بارے میں اظہار محبت نہ کیا ہوتا تو آج مریم کی شادی ہو گئی ہوتی اور وہ یوں اس طرح سے ذلیل و رسوا نہ ہو رہی ہوتی، لیکن میرے بس میں ایسا کچھ نہ تھا۔ جب میں جو اتنی بڑی غلطی کر چکا تھا اور میں اس کا انجام بھی دیکھ چکا تھا تو اس کے بعد مجھے احساس ہوا مریم اور اس کی ماں سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن میں اپنی ہی نظروں سے گر چکا تھا۔ میں کس طرح ان کے گھر جاتا اور ان سے جا کے معافی مانگتا، حالات میرے قابو سے نکل چکے تھے۔ خیر ساری رات اسی بارے میں سوچتے ہوئے مجھے نیند آ گئی۔ صبح میں اٹھا تو میرے سر میں درد ہونے لگا، کیونکہ مجھے اب بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے دل کے کسی کونے میں مریم کے لیے اب بھی محبت ہے اور اس کو یاد کرنے میں محبت اور زیادہ بڑھنے لگی۔ میں چاہتا تو تھا کہ مریم سے شادی کروں، لیکن میں عائشہ کو ذلیل و رسوا کر کے مریم کو نہیں اپنانا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ بھی مجھے بد دعائیں دے، لیکن میری ماں نے جو سوچ لیا وہی ہوا، کیونکہ میری ماں اب عائشہ کو اپنے دل سے اتار چکی تھی اور ان کو عائشہ کی ضرورت نہیں تھی، تو انہوں نے عائشہ پر اتنا بڑا الزام لگایا اور مجھے مجبور کر دے اس کو چھوڑنے کے لیے۔ در حقیقت یوں ہوا کہ جب میں اپنی ماں کو بغیر بتائے عائشہ کو گھر واپس لے آیا تو ان سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی۔ بس اس کے کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے عائشہ پر ایک بہت بڑا بدکاری کا الزام لگایا اور کہا کہ یہ بد کردار ہے۔ اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہوگا، کیونکہ میری ماں نے عائشہ کے اوپر ہمارے ایک محلے والے کے ساتھ الزام لگایا اور کہا کہ یہ روز اس سے ملتے ہیں، تمہاری غیر موجودگی میں اس سے بات کرتی ہے، اور میری ماں نے قسم اٹھائی کہ اس نے آج خود ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ میری بہن نے بھی قسم اٹھائی کہ وہ کئی عرصے سے اس بات کو جانتی ہے، لیکن مجھے بتانے سے ڈر رہا ہے۔ جیسے ان لوگوں نے یہ بات کی تو میری آنکھیں نم ہو گئیں۔
لیکن عائشہ بالکل خاموش تھی۔ میں اس سے پوچھتا رہا، کہتا رہا کہ عائشہ سچ کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ اس نے اپنی گواہی میں ایک لفظ بھی بیان نہ کیا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا اور کہا کہ میں اپنی ماں بہن پر یقین نہیں کر رہا، لیکن میں تم سے سوال کرنے کا حقدار ہوں۔ اپنی خاموشی کو توڑ دو اور حقیقت بتا دو، کیونکہ میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن تب بھی عائشہ کچھ نہ بولی۔ اس کی آنکھوں سے برسات کی طرح آنسو بہہ رہے تھے، لیکن حقیقت اس نے مجھے نہ بتائی۔ تھوڑی دیر بعد میری ماں نے مجھے مجبور کیا۔ میری بہن رونے چلانے لگ گئی اور کہنے لگی کہ یہ مجھے چین نہیں دیتی، مجھ پر الزام لگاتی ہے، اور میری ماں نے بھی اس طرح کے کئی جذباتی الفاظ کہے جس کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا۔ میری ماں کے الفاظ آج تک بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، جب میری ماں نے کہا، جلدی ان پیپر پر سائن کرو، جلدی سائن کرو اور یہ پیپر اس کے منہ پر مارو، ایسی بد کردار بہو کی مجھے کوئی ضرورت نہیں اور یہ میرے بیٹے کے قابل نہیں ہے۔ مجبور ہو کر میں نے اس طلاق نامے پر سائن کر دیا۔ میری ماں نے اور میری بہن نے وہ طلاق نامہ اٹھا کر عائشہ کے منہ پر دے مارا اور کہا، یہاں سے جلدی سے چلی جاؤ، ہم تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ تب وہ روتی رہی، بلکتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آواز میں سن رہا تھا۔ اس کے بعد ہی عائشہ نے مجھے اپنا تولا لاک نامہ نیچے زمین سے اٹھایا تو مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف، ڈر مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ بے یقینی اور عجیب و غریب سوالات اس کی آنکھوں میں مجھے پڑھنے کو ملے، لیکن میں خاموش تھا، کچھ نہ کر سکا۔ میری ماں میرے سر پر کھڑی تھی۔ میں نے اس کو طلاق دے دی۔ جاتے وقت جو الفاظ عائشہ نے مجھ سے کہے، ان کو سنتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ حالات میرے قابو سے نکل چکے تھے۔ میں ڈر چکا تھا، کہیں اس کی دعا قبول نہ ہو جائے۔ بد دعا دیتے ہوئے جب عائشہ نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ماں نے تمہارا گھر برباد کیا ہے، تم دیکھنا، نہ تو تمہاری بہن آباد ہوگی، نہ ہی تمہاری ماں اپنی زندگی کو چین کے ساتھ جیے گی، تمہیں ان دونوں کا بہت زیادہ دکھ ہوگا، اس سے بڑھ کر تمہیں اور کوئی دعا نہیں دے سکتی۔ میں یہ کہتے ہی روتی چلاتی گئی۔ اس کی ماں تو کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ بھائیوں نے اس کو رکھنے کے لیے انکار کر دیا۔ در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی اور ایک خیراتی ادارے میں اس نے جا کر پناہ لی۔ اس کے بعد کا مجھے کوئی علم نہ رہا۔ نہ جانے عائشہ کہاں گئی۔ پھر میری زندگی میں کچھ عرصے بعد ایک ایسی قیامت ٹوٹی جس کی وجہ سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ عائشہ کی بد دعا ہے جو رنگ لا چکی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اچانک ایک رات جب میں ساری رات عائشہ کو یاد کر کے نہ سویا اور جو زیادتی میں نے اس کے ساتھ کی وہ طوفان بن کر میرے سینے میں چل رہی تھی، تو میں اٹھ بیٹھا۔ ساری رات روتا رہا، یہاں تک کہ فجر کی اذان آ گئی۔ فجر کی اذان آئی، میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے گھر میں سے زوردار چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ اتنی خطرناک چیخیں تھیں جن کو سنتے ہی میں لرز گیا، میری روح کانپ اٹھی۔ جلدی سے جائے نماز کو رکھا اور اٹھا، بھاگتا ہوا اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور یہ سوچنے لگا، نہ جانے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے
جب پاس گیا تو وہ چیخی، میری ماں کی نہیں بلکہ میری بہن کی تھی۔ ان کو دیکھ کر میرے تو ہوش و حواس ہی اڑ گئے۔ جو منظر میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا، اس منظر کی وجہ سے میری روح کانپ اٹھی۔ مجھے اپنی آنکھوں دیکھ کر بھی اس منظر پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیونکہ وہ میں ذرا دیکھتے ہی میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے، کیونکہ میری بہن کے منہ میں سے بہت زیادہ جھاگ آ رہی تھی۔ نہ جانے اس کو کیا ہو گیا تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کیے جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں ایک جگہ پر جم گئی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ میں اور میری ماں جلدی اس کو ہسپتال لے کر گئے، لیکن جیسے ہی ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے ہمیں اس کے متعلق جو بات بتائی، اس کو سنتے ہی میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے یقین ہو چکا تھا یہ سب کچھ اسی غلطی کی سزا ہے جو غلطی انہوں نے پہلے مریم کے ساتھ اور اب عائشہ کے ساتھ کی تھی۔ در حقیقت ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے کھانے میں کوئی زہریلی چیز چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے زہر ان کے پورے جسم میں پھیل چکی ہے۔ ان کا بچنا ناممکن ہے، لیکن ہم ان کا فوراً معدہ واش کر رہے ہیں۔ اب آپ دعا کریں کہ زہر زیادہ نہ پھیلی ہو۔ ہم آپ کو کوئی جھوٹی امید نہیں دینا چاہتے، لیکن آپ لوگ یہ جان لیں کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے مریض کی حالت ہمیں بہت ہی خطرناک لگ رہی ہے۔ آپ کسی بھی خبر کو سننے کے لیے تیار رہیے گا۔ جب یہ الفاظ ڈاکٹر ہمیں کہتے ہوئے آپریشن تھیٹر میں میری بہن کو لے گئے تو وہ وقت مجھ پر قیامت کی طرح گزرا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا حادثہ میرے ساتھ ہو گیا۔ زندگی مجھ سے اتنا بڑا امتحان لے لے گی، میں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ اسی طرح 2 دن میری بہن وہیں پر پڑی رہی، اور ان دونوں میں نے ہر ڈاکٹر کی طرف اپنی بہن کو دکھایا، لیکن کسی نے بھی مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ معدہ بھی واش ہو چکا تھا، اس کے باوجود بھی اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ زہر جو کسی زہریلی چیز کے کھانے میں جانے کی وجہ سے میری بہن کے پورے جسم میں پھیل چکی تھی، اب وہ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی نہ تو وہ اس دنیا میں تھی اور نہ ہی اس دنیا کی ہو رہی تھی۔ یہ مشکل وقت جب میری ماں نے دیکھا تو وہ فوراً سے سجدے میں گر گئے، رونے لگی، خدا سے معافی مانگنے لگی اور خدا سے کہنے لگی کہ اے خدا، تو میری بیٹی کی منزل آسان کر۔ شخص تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ابھی میں اور میری ماں یہی سب کہہ رہے تھے کہ اچانک سے ڈاکٹر نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ جیسے ہی میں دوڑ کر اندر گیا تو میری بہن کی طرف ڈاکٹر نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ خود دیکھ لیں اپنی بہن کی حالت، کیونکہ ہم اب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو حالت میں نے اپنی بہن کی دیکھی، میری آنکھیں بالکل نم ہو گئیں۔ میری بہن تو تڑپے جا رہی تھی، اس طرح کہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی کو اس حال میں نہ دیکھا تھا، جہاں تک کہ میں نے کبھی کسی کی یہ حالت سنی بھی نہ تھی جو حالت میری بہن کے ساتھ ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے میری بہن تڑپ رہی تھی، میں بھی تڑپتا رہا۔ اس قدر سختی کے ساتھ اس کی موت لے گئی کہ میں کبھی بھول نہ پایا۔ میری بہن نے میری آنکھوں کے سامنے اپنی جان دے دی تھی۔ تڑپ تڑپ کے وہ 2 دنوں بعد فوت ہو گئی۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، بولنا چاہتی تھی، یا پھر وہ معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے
اس کو معافی مانگنے کا موقع ہی نہ دیا۔ جو گناہ اس نے کیا وہ بہت ہی بڑا تھا۔ بس پھر نا امیدی کے ساتھ میں اور میری ماں واپس آ گئے۔ میری بہن مر چکی تھی، میرے پاس کچھ بھی باقی موجود نہ رہا۔ میری ماں کو اپنی بیٹی کا اس کا اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ بیمار ہو گئی اور چارپائی پر آ گئی۔ ایک کے بعد ایک امتحان میری زندگی میں آ رہا تھا۔ اس کے بعد جب میری ماں بالکل بیمار ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ خدا کے واسطے عائشہ کو ڈھونڈو، مریم کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے آؤ، میں ان دونوں کی گنہگار ہوں، ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ اپنی بیٹی کی طرح بغیر معاف کیے اس دنیا سے چلی جاؤں، اور میرے گناہوں کی وجہ سے تم بھی ذلیل و رسوا نہ ہو۔ جب میری ماں نے مجھ سے یہ کہا تو مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میری ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں نے عائشہ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ جہاں تک مجھے یاد آتا تھا عائشہ ایک خیراتی ادارے میں پناہ لینے کے لیے گئی ہوئی تھی، لیکن جب میں اسی ادارے میں گیا تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ تو کچھ عرصہ پہلے یہاں سے چلی گئی ہے۔ میں نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی ہے، لیکن وہ یہاں سے بہت ہی نا امیدی کے ساتھ گئی ہے۔ میں اس کے بھائیوں کے گھر بھی گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے پہلے تو مجھے آنے نہ دیا، پھر جب میں نے ان سے بار بار پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ان کے گھر میں نہیں آئی۔ اسی طرح میں نے ہر جگہ پر ڈھونڈا، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملے۔ میری ماں بیمار تھی۔ اسی طرح میرے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن جب میں اپنے آفس میں کام کر رہا تھا تو دوسری کمپنی کا مالک، جو کہ بہت ہی معزز اور نیک انسان تھا، اس نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور کہا کہ وہ اپنے تمام پارٹنرز کی دعوت کا اہتمام کر چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس دعوت میں شریک ہوں۔ پہلے تو میں نے انکار کیا کیونکہ میری ماں کی طبیعت بہت ہی خراب تھی اور اس کے ساتھ ہی مجھے کئی غم اور دکھ تھے۔ ایک پل کا چین نہ تھا، لیکن اس شخص نے مجھے آنے کے لیے مجبور کیا اور کہا کہ میں اس دعوت میں ضرور آؤں۔ میں چلا گیا کیونکہ وہ میرا مستقبل کا پارٹنر تھا اور مجھے اس کی کمپنی سے بہت ہی بڑا پروجیکٹ مل چکا تھا۔ اس کا احسان تھا جس کی وجہ سے میں انکار نہ کر پایا۔ شام کو اپنی ماں کو گھر بٹھا کر ان سے کہہ کر گیا کہ میں ایک دعوت پر جا رہا ہوں، جلدی واپس آؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ملازمہ میں نے ان کے ساتھ بٹھا دیا اور اس کو تلقین کی کہ میری ماں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو اور اگر ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو تو فوراً مجھے کال کر لینا۔ یہ کہہ کر میں اس دعوت میں گیا۔ اس دعوت میں جیسے ہی گیا تو اپنے پارٹنر کی بیوی کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں حیران رہ گیا، میں تو سوچ سمجھ ختم ہو گئی۔ جب میں نے اس کی بیوی کو دیکھا تو میری آنکھیں نم ہو گئیں، کیونکہ میرے پارٹنر کی بیوی اور کوئی نہیں بلکہ عائشہ تھی۔ عائشہ کو دیکھتے ہی میں شرمندگی میں ڈوب گیا۔ مجھے وہ سب بات یاد آ گئی، وہ دن یاد آ گیا جس دن میں نے عائشہ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ عائشہ مجھے دیکھ کر حیران ہو چکی تھی۔ خیر، جب وہ مجھے پانی دینے کے لیے آئی اور اس کا شوہر مہمانوں سے مل رہا تھا تو میں نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ ایسی کوئی جگہ نہیں میں جہاں تمہیں نہ ڈھونڈ پایا ہوں۔ میری ماں تم سے ملنا چاہتی ہے۔
خدا کا واسطہ ایک بار ہمارے گھر آ جاؤ، میری بہن تڑپ تڑپ کر مر چکی ہے، تمہاری بد دعا نے ہمیں برباد کر دیا ہے، لیکن مجھے اپنے غموں کے برعکس تمہیں دیکھ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ بالکل میں تمہارے لیے ایسی زندگی چاہتا تھا جو کہ میں تمہیں دے نہ سکا، لیکن اب میں بہت خوش ہوں کہ تم ایک بہت ہی امیر گھر میں اپنی زندگی کا حصہ گزار رہی ہو اور بہت خوش ہو۔ تمہارے شوہر کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، بہت ہی نیک ہے اور اچھا انسان ہے۔ یہ کہتے ہی وہ بالکل خاموش رہی۔ آج بھی اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ اس کے کچھ ایسا بات میں نے اس دونوں کو گھر آنے کی دعوت دینا چاہتا تھا کہ عائشہ ہمارے گھر اکیلی ہمارے گھر آئے، لیکن میں اس کو اکیلے بھلا کیسے بلا سکتا تھا؟ لیکن مجھے یہ علم نہ تھا کہ عائشہ اپنے شوہر کو میرے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہے۔ وہ اس کو بتا چکی ہے کہ میں پہلے اس کا شوہر تھا اور میں نے اس کو دھوکہ دیا، لیکن مجھے اس بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ خیر دن گزرتے گئے۔ عائشہ ایک دن اپنے نوکر کے ساتھ میرے گھر آئی۔ یہ وہی دن تھا جس دن میں نے ان کو دعوت کے لیے بلایا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ تمہارا شوہر نہیں آیا؟ اس نے کہا نہیں۔ تب جیسے ہی میری ماں نے عائشہ کو دیکھا تو وہ رونے لگی، اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، مجھے معاف کر دو، خدا را مجھ پر رحم کرو۔ عائشہ نے انہیں مکمل طور پر معاف کر دیا۔ میں نے بھی معافی مانگی اور کہا عائشہ خدا کا واسطہ اپنی خاموشی توڑ دو، مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ تب عائشہ نے بتایا کہ تمہاری بہن بہت ہی بد کردار عورت تھی۔ جس لڑکے کے ساتھ اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، در حقیقت وہ لڑکا اس سے ملنے جلنے کے لیے آتا تھا۔ تمہاری ماں کو بھی سب کچھ پتا تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے مجھ پر الزام لگایا۔ میں خوش تھی، اس لیے کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی تمہاری ماں اور تمہاری بہن کی عزت تمہاری نظروں میں کم ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے تم لوگوں کا پیار محبت ختم ہو جائے، بس اسی لیے میں نے خود کو تو برباد کر لیا، لیکن تم لوگوں کے پیار اور محبت میں آنچ نہ آنے دی۔ اور دیکھو مجھے اس چیز کا اتنا بڑا صلہ ملا ہے، تم سے بھی بہتر اور اچھا گھر مجھے مل گیا۔ جیسے ہی یہ بات مجھے عائشہ نے کی تو میری روح کانپ اٹھی، میں لرز گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بہن اتنی بد کردار اور میری ماں اتنا بڑا دھوکہ مجھے دے سکتی ہے، کیونکہ میں آج بھی یہ سمجھتا تھا کہ عائشہ نے واقعی ان کے ساتھ غلطی کی، لیکن مجھے اس کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں تو اپنے چھوڑنے پر اس سے معافیاں مانگ رہا تھا، لیکن مجھے یہ علم نہ تھا کہ عائشہ کے ساتھ اس گھر میں بہت ہی ظلم و ستم کیا گیا ہے۔ تب میں فوراً نیچے بیٹھ گیا، رونے لگا، اس سے معافی مانگنے لگا۔ میری ماں بھی معافی مانگنے لگی۔ تب عائشہ نے ہمیں معاف کر دیا اور کہا کہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ میرے ساتھ یہ سب نہ کرتے تو مجھے اتنا بڑا معجزہ میرے ساتھ نہ ہوتا۔ میں خوش ہوں آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں خوش ہو جائیں۔ اس کے بعد مجھے عائشہ دوبارہ نہ ملے، میں اس کے بارے میں سوچتا تھا اور مجھے سکون ملتا تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی تھی اور خوش تھی۔ لیکن مریم، جس کی وجہ سے میری روح ابھی بھی تڑپتی رہتی تھی، میری وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی، میں اس کی ماں کے پاس گیا
تو پہلے تو اس نے مجھ سے کہا کہ مریم کی شادی ہو گئی ہے، لیکن پھر جب ایک دن میں اچانک ان سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ مریم وہیں پر موجود تھی، کیونکہ جہاں پر مریم کی شادی ہو چکی تھی اس کا شوہر بے حد بد کردار اور لالچی انسان تھا۔ اس نے مریم کو ذلیل و رسوا کیا، اس کا استعمال کیا اور کئی دنوں بعد چھوڑ دیا۔ اب کئی عرصہ سے مریم اپنی ماں کے گھر میں رہ رہی تھی۔ جیسے مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں نے یہ سوچ لیا کہ جو کام میں نے برسوں پہلے نہیں کیا تھا وہ کم میں اب کر لوں گا۔ میری وجہ سے مریم ذلیل و رسوا ہوئی، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، اب میں ہی اس کو سنبھالوں گا۔ بس اسی دن میں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان، اب اپنے گناہ معاف کروانے کا وقت آ گیا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور ہم مریم کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں۔ میری ماں کے پاس انکار کرنے کے لیے کوئی وجہ موجود نہ تھی۔ تب انہوں نے بیماری کی حالت میں میرے ساتھ وہاں اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا اور ہم لوگ ان کے گھر پہنچے۔ پہلے تو اس کی ماں ہرگز نہ مانی، ان کا انکار کرنا بھی بالکل صحیح تھا، کیونکہ مریم کی زندگی میری وجہ سے ہی برباد ہوئی تھی، اور میں جانتا تھا کہ مریم آج بھی کہیں نہ کہیں مجھ سے محبت کرتی ہے، اور میرے دل کے کونے میں بھی محبت کئی عرصہ پہلے مریم کے لیے جاگ اٹھی تھی، اور اب تو بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ جب سے میں نے عائشہ کی شادی کا سنا تھا مجھے سکون مل چکا تھا۔ اب میں مریم کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تب میں مریم کے پاس گیا، اس کی ماں کے قدموں میں گر گیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ میری ماں بھی سچے دل سے مریم کو قبول کرنا چاہتی تھی، اور کچھ ہی عرصے بعد بہت ہی سادگی کے ساتھ میں نے مریم سے شادی کر لی اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ میری شادی کے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میری زندگی پر وہ 2 دن بہت ہی قیامت کی طرح گزرا، لیکن مریم نے مجھے اس طرح سنبھالا کہ میں اپنا پرانا سب کچھ بھول بھال گیا۔ مریم کے ساتھ ایک نئے سرے سے میں اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، اور میں اس قدر مطمئن بھی تھا اور خوش بھی تھا کہ کبھی بھی اپنے غموں کو یاد نہ کرتا تھا۔ اگر میں کبھی اکیلا بیٹھ کر اپنی زندگی کے ان واقعات کے بارے میں سوچتا تو کانپ اٹھتا تھا، خدا تعالیٰ سے معافی مانگتا